another episode of Health Zone with Dr. انعام دانش. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی ہوسٹ ارم کاشف، اور آج بھی ہم ایک ہیلتھ ایشو کے ساتھ یہاں اس شو میں موجود ہیں، اور ڈاکٹر انعام دانش بھی اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور آج میں ان سے جاننے والی ہوں فیور کے حوالے سے. ویسے تو بڑا کامن سا ٹاپک ہے، لیکن جب ہم ان سے جانیں گے نا تو پتہ چلے گا کتنی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں جب ہمارے پاس چھوٹی چھوٹی معلومات نہیں ہوتی. اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر صاحب کی جانب چلوں، آپ سے کہیں گے کہ چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام ارم، اور ناظرین کو بھی السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ فیور یعنی بخار کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جسم کا ایک مخصوص درجہ حرارت ہوتا ہے جو کہ 97 سے 99 فahrenheit تک ہوتا ہے، اور ایوریج 98.6 اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. یعنی کہ 98.6 ایک ایوریج ہے، یہ نہیں کہ یہ نارمل لیول ہے. نارمل رینج 97 سے لے کے 99 فahrenheit تک ہے. اور اگر اس کو آپ سیلسیس میں دیکھیں تو 36.1 سے 37.2 تک یہ نارمل رینج ہے. امریکہ میں یوزلی سیلسیس یوز کرتے ہیں، ہم لوگ فahrenheit یوز کرتے ہیں. تو ایوریج سیلسیس کے اندر 37 سیلسیس جو ہے وہ ایک ایوریج ٹیمپریچر ہے. تو مختلف مارکیٹ میں اویلیبل ہیں تھرمومیٹر. جو ٹریڈیشنل تھرمومیٹر ہمارے پاس ہیں، یہ سمجھے آج سے 300 سال پہلے جرمنی کے 2 سائنٹسٹ تھے، ایک فahrenheit ان کا نام تھا اور دوسرے سیلسیس تھا. انہوں نے یہ تھرمومیٹر ایجاد کیے جو کہ آگے چل کے اور ماڈرن شیپ میں نظر آتے ہیں، جو کہ تقریباً 150 سال سے تو یہ جو شیپ ابھی موجود ہے. یہ ریسنٹلی انفرا ریڈ ٹیکنالوجی ہے یہ تھرمومیٹر کی، جس میں ہم کان میں رکھ کے ٹیمپریچر چیک کر لیتے ہیں، یا گن ہوتی ہے ٹیمپریچر گن جس کو ہم کہتے ہیں، وہ انفرا ریڈ ٹیکنالوجی ہے، اس سے بھی ہم ٹیمپریچر چیک کر لیتے ہیں. اگر تھرمومیٹر اویلیبل نہیں ہے تو پھر کیا کریں کہ جو پرانا طریقہ ہے کہ آپ کوئی دوسرا آدمی، یہ جو پام ہوتا ہے اس کے پیچھے بیک سائڈ کا جو ایریا ہے یہ سینسیٹیو ہوتا ہے ٹیمپریچر سے، تو یہاں پہ رکھ کے یا پیشانی پہ رکھ کے آپ ٹیمپریچر دیکھ سکتے ہیں. آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھیں تو چہرہ اگر بلش نظر آ رہا ہے، ریڈ نظر آ رہا ہے، تو یہ بھی انڈیکیشن ہے کہ ٹیمپریچر ہے. یہ اس صورت میں ہے اگر تھرمومیٹر اویلیبل نہیں ہے. تو آج کل چونکہ کووڈ ہے تو اس لیے جو بھی اگر ٹیمپریچر کوئی دوسرا آدمی چیک کرے ہاتھ سے تو فوراً اپنے ہاتھ کو واش کر لیں. تو یہ تھوڑی سی احتیاطی تدابیر ہیں. یہاں پہ جو میسیج ہے وہ یہ ہے کہ دن میں مارننگ کے ٹائم ٹیمپریچر کم ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ٹیمپریچر بڑھتا جاتا ہے. تو 99 کو بھی جو ہے آپ وہ نہ سمجھیں کہ یہ ٹیمپریچر ہے، فیور ہے، بلکہ اس کو نارمل کنسیڈر کریں. ابھی جو ٹیمپریچر کی ڈیفینیشن ہے وہ 100.4 ہے، یعنی کہ 100.4 کو ٹیمپریچر کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو 99 کو ٹیمپریچر کنسیڈر نہیں کرتے ہیں. اب جو نیو پیرامیٹر ہے وہ 100.4 کو ٹیمپریچر کنسیڈر کیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ فیور ہوتا کیوں ہے، اور جو عام میڈیسن گھر میں ہوتی ہیں جیسے پیراسیٹامول، اس کو کیا لینا چاہیے بخار کو ختم کرنے کے لیے؟ جسم میں جب بھی کبھی کوئی وائرس یا بیکٹیریا اٹیک کرتا ہے تو ہمارا ڈیفینس سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور پھر جنگ شروع ہو جاتی. تو ہمارے ڈیفینس سسٹم میں اور یہ جراثیم ان کے اندر جب جنگ ہوتی ہے تو کچھ کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں جن سے فیور ہوتا ہے. تو مین ریزن فیور کی وہ یہی ہے کہ ہمارا ڈیفینس سسٹم ایکٹیو ہو گیا ہے، اور یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہمارا ڈیفینس سسٹم کام کر رہا ہے. اگر ہمارا ڈیفینس سسٹم پراپر کام نہ کرے تو انفیکشن ہوگا، فیور نہیں ہوگا. تو فیور ایک نعمت ہے. اچھا، اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹیمپریچر کے اندر اس کو کم کرنا چاہیے کہ نہیں، پیراسیٹامول لیں یا نہیں لیں. تو ریکمنڈیشن یہ ہے کہ اگر آپ کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں، زیادہ انکمفرٹیبل نہیں ہے، گھبراہٹ زیادہ نہیں ہے، بہت زیادہ تھکن نہیں ہے، جسم نہیں ٹوٹ رہا ہے، تو لائٹ فیور جو ہے 100 کے قریب فیور جو بھی ہے، اس کو میں پیراسیٹامول نہ لیں، بلکہ فیور کے اندر، بخار کے اندر ہمارا امیون سسٹم زیادہ اچھا کام کرتا ہے بیکٹیریا یا وائرس کے اگینسٹ. تو اگر 100 فیور ہے تو نہ لیں. لیکن اگر آپ زیادہ تکلیف محسوس کر رہے ہیں تو پیراسیٹامول جو آپ لے رہے ہیں، ٹیمپریچر کم کر رہے ہیں، صرف آپ کو بہتر فیل کرنے کے لیے. اس کا جراثیم پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ اپنے ایک ٹائم پہ
جائے گا جب ڈیفینس سسٹم اس کو کل کرے گا. ٹیمپریچر یا پیراسٹامول لینے سے صرف آدمی بہتر فیل کرنے لگتا ہے. تو کوشش کریں کہ اس کو اوائڈ کریں. ٹیمپریچر کے اندر ہمارا ڈیفینس سسٹم وہ زیادہ بہتر کام کرتا ہے. تو بخار کی صورت میں ریسٹ کریں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جتنا آپ ریسٹ کریں گے اتنا ہی ڈیفینس سسٹم ہمارا امیونٹی بہتر ہوتی ہے. تو ریسٹ کریں اور بہت زیادہ پانی پئیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، نارملی جب بخار ایک دم سے بڑھ جاتا ہے، 100 سے اوپر ٹیمپریچر آ جاتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ ٹھنڈے پانی سے نہا لیا جائے اور اسپنجنگ کر لیا جائے، پٹیاں لگا لیا جائے. تو کیا یہ فائدہ مند ہوتا ہے بخار میں یا اس کے نقصانات ہیں؟ بخار میں اسپنجنگ کرنی چاہیے یا نہیں، یعنی کہ جو پٹیاں رکھی جاتی ہیں پانی کی، یا نہانا چاہیے کہ نہیں، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر 104 بخار ہے تو پھر آپ اسپنجنگ کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی سادے پانی سے کریں، ٹھنڈے پانی سے نہ کریں. ٹھنڈے پانی سے آدمی کو چل شروع ہو جاتی ہے، سردی لگنی شروع ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے اگر نہانا چاہتے ہیں تو نیم گرم پانی سے نہائیں، ٹھنڈے پانی سے نہ نہائیں. کمفرٹیبل ٹیمپریچر رکھیں. روم کا ٹیمپریچر، اگر آپ اے سی میں رہنا چاہتے ہیں کہ گرمی لگ رہی ہے تو آپ اے سی یوز کر سکتے ہیں. ٹیمپریچر بہتر کہ جو آپ کو کمفرٹیبل لگے. لیکن پٹیاں رکھنی ہے، اسپنجنگ کرنی ہے یا نہانا ہے تو سادے پانی سے کریں. اس میں برف نہیں ڈالیں. لوگ آئس ڈالتے ہیں، ٹھنڈا پانی لیتے ہیں، وہ نہ کریں، اس سے سردی بڑھنے کے چانسز زیادہ ہیں. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ زون ود ڈاکٹر انعام دانش، اور آج ہم فیور کو ڈسکس کر رہے ہیں. میں یہاں ڈاکٹر صاحب آپ سے اب وجوہات جاننا چاہوں گی کہ یہ جو بخار ہوتا ہے اس کے پیچھے کیا کازز ہوتے ہیں. جہاں تک بخار کی وجوہات کا تعلق ہے، عام طور پہ انفیکشن ہی ہوتا ہے. موسٹلی وائرل اور کچھ بیکٹیریل انفیکشن بھی ہوتے ہیں. جو کامن انفیکشن ہے آج کل، ایک تو کووڈ ہے، تو جس کو بھی فیور ہو تو آپ کووڈ کو ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے. اچھا، کووڈ کے فیور کا کوئی خاص پیٹرن نہیں ہے، لیکن کسی کو 1 دن کے لیے ہوتا ہے، 2 دن کے لیے ہوتا ہے. اگر 7 دن تک ٹیمپریچر رہے کورونا کے پیشنٹ کو تو کمپلیکیشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. یعنی کہ وہ لوگ جن کو کنٹینیوسلی 1 ہفتے تک ٹیمپریچر رہے ان میں زیادہ چانسز ہیں کہ نمونیا ہونے کے اور کمپلیکیشن ہونے کے. تو ایک تو کووڈ بہت کامن ہے. دوسرے فلو ہے، وہ عام طور پہ پتہ چلے جاتا ہے کہ ساتھ میں نزلہ، کھانسی، یہ بھی سب چیزیں ہوتی ہیں. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نزلہ نہیں ہوتا، صرف فیور ہوتا ہے. تو فلو وائرس جو ہے یہ بھی بہت کامن ہے. اس کے بعد ہمارے یہاں جو بہت کامن انفیکشنز ہیں ان میں ملیریا اور ڈینگی بھی ہے اور ٹائیفائڈ بھی ہے. ٹائیفائڈ عام طور پہ یہ خراب پانی پینے کی وجہ سے ہوتا ہے. ملیریا ڈینگی مچھر کی وجہ سے ہوتا ہے. اور فوڈ پوائزننگ جو ہے یہ بھی بہت کامن ہے. ابھی گرمی کا سیزن آ رہا ہے تو یہ سارے انفیکشن جو ہیں، یہ بیکٹیریا انفیکشن، فوڈ پوائزننگ، ملیریا، ڈینگی، ٹائیفائڈ، یہ سب کامن ہو جائیں گے گرمی کے موسم میں. تو ہوتا یہ ہے کہ شروع میں ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ کس وجہ سے. تو 2 دن صبر کریں، 2 دن پیراسٹامول پہ رہیں. اگر 2 دن میں ٹیمپریچر نہیں اترتا ہے خود سے، ریسٹ کرنے سے، پانی پینے سے، تو پھر آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. لیکن وہ پیشنٹ جو ڈائبیٹک ہیں پہلے سے، یہ ہارٹ پیشنٹ ہیں، ان کو اگر ٹیمپریچر ہو تو انہیں فوری طور پہ ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، کیونکہ اس میں کوئی انفیکشن جو ہے وہ مزید خرابیاں پیدا کر سکتا ہے. تو ڈائبیٹک پیشنٹ یا جن کو پہلے سے رسک فیکٹر ہیں، پہلے سے کچھ بیماری ہیں، ان کے لیے. جو ہیلدی لوگ ہیں وہ 2 دن ریسٹ کریں، اور اگر فیور نہیں اترتا ہے تو پھر ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کریں. ڈاکٹر صاحب، کازز کے بارے میں تو آپ نے بتایا، مجھے بتائیں کہ اس کو ڈائگنوز کیسے کرتے ہیں کہ یہ کون سا بخار ہے؟ فیور کو ڈائگنوز کرنا ایک مشکل کام ہے، کافی مینٹل ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے. ہم ہر چیز میں یہ دیکھتے ہیں کہ اوپر سے نیچے تک کہ پیشنٹ کو کیا کیا ہو سکتا ہے. ایک تو ایک ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے، ایک ہی طرح کے پیشنٹ آ رہے ہوتے ہیں. مگر جب پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اوپر اسٹارٹ کرتے ہیں برین سے، کہ گردن توڑ بخار تو نہیں ہے، میننجائٹس جس کو کہتے ہیں، انسیفلائٹس تو نہیں ہے، پیشنٹ ڈس اورینٹیڈ تو نہیں ہو گیا، پیشنٹ کو جو ہے اسٹروک تو نہیں ہے. تو یہ ساری اس کے بعد نیچے آئیں تو گلا دیکھتے ہیں کہ گلا خراب تو نہیں ہے، کان میں کوئی تکلیف تو نہیں ہے. بچوں کے عام طور پہ کان میں تکلیف ہوتی ہے، گلا خراب ہوتا ہے. اس کے بعد اور نیچے نیک کے اوپر آ جائیں تو اسٹفنس دیکھتے ہیں کہ نیک، گردن توڑ بخار کے اندر وہ نیک جو ہے ٹیڑھی ایسے نہیں ہو سکتی، بالکل اسٹف رہتی ہے، سخت ہو جاتی ہے. اس کے بعد چیسٹ پہ آ جاتے ہیں تو چیسٹ میں جو ہے چیسٹ انفیکشن کے بہت چانسز ہیں. اس کو آسکلٹیٹ بھی کرتے ہیں، ہسٹری بھی لیتے ہیں. کھانسی عام طور پہ ہوتی ہے، جب بھی چیسٹ انفیکشن ہوتا ہے تو کھانسی ہوتی ہے. اسی طرح ہارٹ کو بھی سن لیتے ہیں، ہارٹ کا انفیکشن بھی ہو سکتا ہے. اور نیچے جائیں تو یورین انفیکشن ہو سکتا ہے. باڈی میں کسی جگہ کوئی
دانہ ہے، پھنسی جس کو کہتے ہیں، دانہ کہتے ہیں، بوائل کہتے ہیں، کوئی ایپسس ہے، کہیں پہ درد ہو رہا ہے، چوٹ لگی ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اوپر سے لے کے نیچے تک پراپر پیشنٹ کی ہسٹری لینی پڑتی ہے کہ فیور کی ریزن کیا کیا ہو سکتی ہے، اور اس پیشنٹ میں یہ تو نہیں ہے، کہیں ہم یہ تو مس نہیں کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر پراپر ایگزامینیشن کرتے ہیں اس کو کنفرم کرنے کے لیے، اور کچھ ٹیسٹ کرا لیتے ہیں جس سے بھی کافی آئیڈیا ہو جاتا ہے. جیسے CBC کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ وائٹ سیل اس میں کم ہے یا زیادہ ہیں، تو اس سے بھی کافی انفارمیشن ملتی ہے. ڈاکٹر انعام دانش سے آج ہم فیور کو ڈسکس کر رہے ہیں. اگر آپ بھی کوئی کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں تو کامنٹ کر سکتے ہیں، یا کسی اور ٹاپک کے حوالے سے اویئرنیس چاہتے ہیں تو تب بھی آپ کامنٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں یہاں پر یہ جاننا چاہوں گی کہ اگر گھر پر ہمیں کیا احتیاط کرنی چاہیے جب ٹیمپریچر ہو جاتا ہے؟ جو جنرل میجرز ہم کر سکتے ہیں گھر پہ فیور کے پیشنٹ کے لیے، ایک تو اس کا ٹیمپریچر کمفرٹیبل ہو، ٹوٹل بیڈ ریسٹ ہو، لائٹ فوڈ لیں. فوڈ اس وقت لیں جب ٹیمپریچر کم ہو جائے، یعنی کہ پیراسٹامول لی، ٹیمپریچر کم ہو گیا، اس کے بعد کھانے کو لیں، ورنہ وومٹنگ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو لائٹ فوڈ لیں جو آرام سے ڈائجسٹ ہو سکتی ہے، ہیوی میل نہ لیں. کپڑے بھی لوز پہنیں تاکہ ہیٹ نکلنے میں ایزی رہے. اور اس کے علاوہ پیراسٹامول لے سکتے ہیں، وہ جو میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ انکمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں تو پیراسٹامول لے سکتے ہیں. بات لے سکتے ہیں، لیکن ٹیپڈ واٹر جو ہے، جو عام پانی ہوتا ہے، ٹھنڈے پانی سے نہ بات لیں گے، نہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھیں گے. تو اچھا، اس کے علاوہ ایک چیز یہاں پہ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ٹیبلٹ لوگ کچھ لیتے ہیں تو بریک کرتے ہیں. ایک چیز یاد رکھیں، جس ٹیبلٹ کے بیچ میں نشان لگا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو بریک کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسی ٹیبلٹ ہے جس میں سینٹر میں نشان نہیں ہے تو آپ اس کو کبھی بھی بریک نہ کریں، وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو فیور کے اندر ہیلپ فل ہو سکتی ہیں، گھر پہ بھی رہ کے احتیاط کی جا سکتی ہے. باقی تو یہ کہ آپ اگر 2 دن بعد فیور نہیں اترتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ پورا ورک اپ کرتے ہیں. ایک معمولی فلو بھی ہو سکتا ہے، لیکن خدا نہ خواستہ TB بھی ہو سکتی ہے، کینسر بھی ہو سکتا ہے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، گردن توڑ بخار بھی ہو سکتا ہے. تو فیور اگر ہے تو اس کو مائنر مت سمجھیں. ڈاکٹر صاحب، نارملی جیسا ابھی پیراسیٹامول کے حوالے سے آپ نے بتایا، تو کیا اینٹی بایوٹک بھی لی جا سکتی ہے فیور جب ہوتا ہے تو؟ بخار کے دوران سیلف میڈیکیشن نہ کریں، یعنی کہ پیراسٹامول کی حد تک تو آپ لے سکتے ہیں. باقی عام طور پہ ہمارے یہاں ٹرینڈ ہے کہ جہاں تھوڑا سا گلا خراب ہوتا ہے تو میڈیکل اسٹور پہ جاتے ہیں کہ بھئی یہ اینٹی بایوٹک دے دیں. 2 دن یعنی کہ 2 ٹیبلٹ لیں اور پھر اس کے بعد چھوڑ دیں. وہ وائرل انفیکشن ہے، خود بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. اینٹی بایوٹک کی یوز کی وجہ سے، بلکہ مس یوز کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر اینٹی بایوٹک سب کام ہی نہیں کر رہی ہیں. جو سستی اینٹی بایوٹک ہیں، جو اکنامیکل ہیں، وہ تو کام ہی نہیں کرتی ہیں. جو انجیکشن ہے، اب 500 کا انجیکشن ہے، 1000 روپے کا انجیکشن ہے، وہ انجیکشن کام کر رہے ہیں. تو اینٹی بایوٹک کے بے جا استعمال سے ہم لوگ ریزسٹنٹ ہو گئے ہیں، ہمارے جراثیم پہ وہ اثر نہیں کر رہی ہیں. تو سیلف میڈیکیشن نہ کریں. خود مت سمجھیں کہ ہمیں انفیکشن ہو گیا خود سے اینٹی بایوٹک لے لیں. ڈاکٹر کے پاس جائیں. آپ صرف بخار کے اندر پیراسٹامول کی حد تک لے سکتے ہیں، وومٹنگ اگر ہے اس کے لیے کچھ لے سکتے ہیں، مگر اینٹی بایوٹک بالکل نہ لیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. فیور کو کافی ہم نے ڈیٹیل میں آج اس کو ڈسکس کیا ہے، جانا ہے کہ کیا کازز ہو سکتے ہیں اور کیا کیا احتیاطیں ہمیں گھر میں کر لینی چاہیے. ناظرین، میرا آپ کا ساتھ آج اس ایپیسوڈ میں یہیں تک. نیکسٹ شو میں کسی اور ہیلتھ ایشو کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ ارم کاشف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.